صحیح شلا. اچھا, ٹوٹسٹیشن بیسک تھیوری. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اگر ہم دنیا کو لیں اور دنیا کو ہم دو ایکول حصوں میں تقسیم کریں, ہر حصے کو ہیمیسفیئر کو دنیا زد دو ایکول حصوں کی تقسیم تم ہر حصے تا ہیمیسفیئر. اگر دنیا کو 4 ایکول حصوں میں تقسیم کرے تو ہر حصے کو کیا کہتے ہیں؟ زون. ہر حصے کو کیا کہتے ہیں؟ زون. ٹھیک ہے, پھر یہ ہے نارتھ, یہ ہے ساؤتھ, یہ ایسٹ یا یہ ویسٹ. ٹھیک ہے, یہ 0 ڈگری ہے, 90, 180, 270, یعنی دنیا میں کل ڈگری 360. دنیا میں کل ڈگری کتنے ہیں؟ 360. اچھا, اس کے بعد بات یہ ہے کہ آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ پائی از ایکول ٹو 22/7. ٹھیک ہے, یہ آگے آتا ہے کروں میں ہمارے ساتھ فارمولے میں آتا ہے کہ جب ہم LCC کروں کا لینتھ معلوم کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ فارمولہ ہے کہ پائی ملٹیپلائی آر ملٹیپلائی ڈیفلیکشن اینگل ڈیوائڈ بائی 180. تو یہ کروں میں آتا ہے. اب یہ 22/7 کیا چیز ہے؟ یہ 22/7 آپ لوگ کسی سے پوچھے کہ پائی کیا ہے کی چیز ہے, کہتے ہیں 22/7. 22/7 کیا ہے؟ کہتے ہیں پائی ایک چکر ہے. دیکھو یہ میرے ساتھ ایک دائرہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا جو ڈائیمیٹر ہے, قطر ہے, یہ 7 میٹر ہے. کتنا ہے؟ 7 میٹر. اگر ہم ایک ہی میٹر میں 1 2 3 4 5 6 7 اگر یہاں پر ہم ڈائیمیٹر پر ایک میٹر میں 7 پتھر رکھیں, 7 پوائنٹ لگائیں, تو جو اس کا سرکمفرنس یا احاطہ ہے اس پر ایک میٹر میں 22 پتھر آئیں گے سارے پر, اگر آپ پریکٹیکل بھی اس کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طریقے سے اگر فرض کرو یہ ایک دائرہ ہے اور اس کا ڈائیمیٹر کتنا ہے؟ 10 میٹر. تو 10/7 سر جی, ٹین ڈیوائڈیڈ بائی 7 1.428. اگر یہ 10 میٹر اس کا ڈائیمیٹر ہے اور اس پر ہم 1.2428 پہ 7 پتھر رکھے, 1 2 3 4 5 6 اور 7 یعنی 7 پوائنٹ لگائیں, تو اس کے سرکمفرنس پہ 1.428 میں 22 پوائنٹ لگا سکتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کو 22/7 کہتے ہیں. اسی وجہ سے اسے کیا کہتے ہیں؟ 22/7. بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ اچھا, اب دنیا کا جو اپنا مرکز ہے وہ کیا ہے؟ وہ خانہ کعبہ ہے. اور خانہ کعبہ کیوں ہے؟ خانہ کعبہ اسی وجہ سے ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے سب سے پہلے جو دنیا میں گھر بنایا ہے وہ خانہ کعبہ بنایا ہے. اور احادیث میں خانہ کعبہ کی زمین کو ام الارض یا ارض الامم یعنی زمین کی ماں اور ماں سے دوسری چیزیں جنم لیتی ہیں نا, تو اسی وجہ سے خانہ کعبہ کی زمین جو ہے سینٹر میں موجود ہے اور خانہ کعبہ کی زمین جو ہے دنیا کا مرکز ہے. اچھا, اس کے علاوہ اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مشرق میں موجود ہیں, ہم مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, اور مغرب والے مشرق کی طرف, شمال والے جنوب, جنوب والے شمال, شمال مشرق والے جنوب مغرب, جنوب مغرب والے شمال مشرق. تو اسی وجہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے دنیا کا مرکز میں موجود ہے. کیونکہ کیا بات ہے؟ کیونکہ اگر آپ خانہ کعبہ میں بھی جائیں تو چاروں اطراف سے نماز ہوتی ہے, تو خانہ کعبہ دنیا کے مرکز میں موجود ہے. آپ لوگوں نے 9-10 میں بایولوجی میں ایک ٹاپک پڑھا تھا کہ اوریجن آف لائف آن ارتھ, زمین پر زندگی کی ابتدا, اور اس میں آپ لوگوں نے ایک تھیوری پڑھی تھی, بگ بینگ تھیوری. بگ بینگ تھیوری کسے کہتے ہیں؟ کہ یہ دنیا جو ہے, یہ پورا یونیورس یہ ایک گول بال کی مانند تھا. پورا یونیورس ایک گول بال کی مانند تھا, اور یہ گول بال مسلسل جو ہے تیزی سے حرکت کر رہا تھا. جب حرکت کر رہا تھا, مسلسل روٹیشن کر رہا تھا, تو اس کا انٹرنل ٹیمپریچر زیادہ ہو گیا. جب اس کا انٹرنل ٹیمپریچر زیادہ ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ یہ گول بال سپلٹ, اور اس سے سیارے, ستارے اور سورج اور چاند وغیرہ وغیرہ سب کچھ بن گیا. اب زمین کے بارے میں 2 تھیوریز ہیں. پہلی تھیوری یہ کہتی ہے کہ جو گول بال جب سپلٹ ہوا تو اس سے جو چیز گری تھی وہ خانہ کعبہ کی زمین تھی, خانہ کعبہ کی زمین کی مٹی تھی.
اور اس سے باقی زمینیں جو ہے پھیل گئی. دوسری تھیوری کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں خانہ کعب زمین جو ہے 71% پانی ہے، 29% خشکی ہے. کہتے ہیں کہ جب یہ گول دال سپلٹ ہوا تو اس سے جو چیز گری تھی وہ پانی تھا، اور اس پانی پر جو سب سے پہلا جو بلبلہ نمودار ہوا وہ خانہ کعبہ کی زمین تھی. اور اس سے باقی دیکھو کعبہ نکلا ہے کعب سے، کعب کے معنی ہے پھول کی کلی، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ اس پہ سب سے پہلے جو بلبلہ نمودار وہ کعبہ کی زمین تھی، اور اس سے باقی زمینیں پھیل گئی، واللہ اعلم. اور سورہ نحل میں جو ہے یہ بگ بینگ کے بارے میں ایک آیات ہے، میں بھول گیا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن بگ بینگ تھیوری کے بارے میں ایک آیت ہے سورہ نحل میں کہ یہ دنیا گول بال کی مانند تھی اور پھر یہ اسپلٹ ہو گیا. باقی واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے. نیل آرمسٹرانگ جب پہلی دفعہ چاند پر چل رہے تھے، چاند کی طرف جا رہے تھے، تو جب وہ کہتے ہیں کہ جب میں 10 12 15 20 کلومیٹر اوپر کی طرف گیا تو مجھے کیا ہوا، مجھے ایک جگہ دکھائی دی جہاں سے مسلسل جو ہے نور کی شعاعیں بلند ہو رہی تھی. تو میں نے اپنا ٹیلیسکوپ فکس کیا اور دیکھنا چاہا کہ یہ نور کہاں سے آ رہا ہے، تو مجھے پتہ نہیں چلا. نیل آرمسٹرانگ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں چلا. جب میں چاند پر اترا اور اپنا ٹیلیسکوپ فکس کیا تو دیکھا کہ خانہ کعبہ سے جو ہے وہ کیا ہے، اوپر نور. تو میں نے کہا کہ یار یہ تو مسلمانوں کا قبلہ ہے، یہ تو خانہ کعبہ ہے اور یہ دنیا کا مرکز ہوگا. اصل میں تو اسے پتہ نہیں تھا کہ نیچے زمینی کعبہ ہے اور اوپر آسمانی کعبہ ہے بیت المعمور، جس سے روزانہ جو ہے 70,000 فرشتے اس سے طواف کرتے ہیں اور قیامت تک ان کا نمبر نہیں آتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ نور اس وجہ سے اوپر کی طرف جا رہا ہے. نیل آرمسٹرانگ جب واپس زمین پر آئے تو مصر میں ایک ہوٹل میں سوئے ہوئے تھے. اس دوران اذان شروع ہو گئی. جب اذان شروع ہو گئی تو وہ اٹھا اور ہوٹل میں دوڑنے لگا. ہوٹل کے عملے نے اسے کھڑا کیا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ اس نے کہا یار میں چاند پر ہوں یا زمین پر؟ انہوں نے کہا آپ زمین پر ہے مصر میں. اس نے کہا یہ آواز، اس نے کہا کہ اذان کی آواز. تو کہتا ہے اوپر تو میڈیم نہیں ہے نا، اوپر تو آواز نہیں جاتی، اسپیس ہے نا. تو اس نے کہا میں نے خانہ کعبہ چاند پر جو ہے اذان کی آواز سنی. اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ اچھا، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگ جاتے ہیں جی یہ کیا نام ہے، جیولوجسٹ نے جب خانہ کعبہ کی زمین کو دیکھا تو سب سے اولڈسٹ زمین جو ہے روئی زمین پر جو ہے وہ کیا ہے، وہ خانہ کعبہ کی زمین ہے. اس سے جب آپ آہستہ آہستہ مطلب ہے کہ فاصلے پر جاتے ہیں تو زمین کا جو کیا نام ہے لائف جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے. تو اسی وجہ سے خانہ کعبہ کیا ہے، وہ دنیا کا مرکز ہے، بالکل سینٹر میں موجود ہے، بالکل سینٹر میں موجود ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب بات یہ کہ یہ تو خانہ کعبہ جو ہے یہ دنیا کا مرکز ہو گیا. اب سروے کے لحاظ سے جو ہم مرکز کہتے ہیں، سروے کے لحاظ سے تو ہم کہتے ہیں گرین لینڈ یا گرین وچ. اب گرین لینڈ یا گرین وچ گوگل لگ رہا ہے، گرین لینڈ یا گرین وچ کیوں مرکز ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ہم ٹوٹل اسٹیشن پہ کام کرتے ہیں یا جب ہم کمپاس پہ قطب نما پہ کام کرتے ہیں تو ہم نارتھ کے ساتھ رابطہ قائم کرتے ہیں. ہم کس کے ساتھ؟ نارتھ کے ساتھ رابطہ قائم کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ گرین لینڈ، اور یہ گرین لینڈ یا گرین وچ جو ہے وہ بالکل نارتھ کے اوپر موجود ہے. تو ہم اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ گرین لینڈ یا گرین وچ سروے کا مرکز ہے. آپ لوگوں نے کیا کیا تھا؟ آپ لوگوں نے 9-10 میں یہ پڑھا تھا، آپ لوگوں نے 9-10 میں فزکس کیمسٹری میں پڑھا تھا کہ the unit of mass is kilogram. The unit of mass is kilogram and kilogram is a standard block placed in Greenwich at meridian times. پڑھا تھا نا. اور آپ لوگوں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ the unit of length is meter and meter is a standard bar placed in Greenwich at meridian. ہاں، اسی طریقے سے سروے کے لیے ایک حوالہ چاہیے تھا. سروے کے لیے کیا چاہیے تھا؟ ایک حوالہ چاہیے تھا. اور اس حوالے کو کون سی چیز؟ اس حوالے کو نارتھ مقرر کیا گیا کیونکہ نارتھ پہ زاویہ 0 ہے.
تو وہ حوالہ جو ہے وہ نارتھ مقرر کیا گیا، اور نارتھ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم میریڈین لائن بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میریڈین لائن. ٹھیک ہے، تو یہ حوالہ جو ہے ہم کس سے لیتے ہیں؟ حوالہ جو ہے ہم کس نارتھ سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے، اور یہ گرین لینڈ گرین وچ جو ہے وہ بالکل نارتھ پہ موجود ہے، تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ سروے کا مرکز گرین لینڈ اور گرین وچ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طریقے سے اگر آپ گوگل کروم میں دیں، گوگل کروم میں کہ سروے میریڈین لائن پکچرز، اور آپ اس طرح نیچے اسکرال کرتے جائیں، ٹھیک ہے، سروے میریڈین لائن پکچر، اور آپ اسکرال کرتے جائیں، اگر آپ اس طریقے سے اسکرال کرتے جائیں تو آپ کے پاس جو ہے یہاں پہ، میں اسکرال کر رہا ہوں لیکن نہیں آ رہا، آپ یہاں پر اسکرال کرتے جائیں تو آپ کے پاس جو ہے ایک گیٹ آئے گا، اور گیٹ میں جو ہے وہ ایرو کا نشان ہے، اور وہاں پہ جو ہے کیا ہے؟ وہاں پہ نارتھ 0 ہے، یعنی میریڈین جو ہے وہاں پر 0 ہے. ٹھیک ہے، آپ یہاں پر دیکھو میں نے لیا سروے میریڈین لائن پکچر، یہاں پر لائن نہیں لکھا تو اسی وجہ سے سروے میریڈین لائن پکچرز. ٹھیک ہے، دیکھو یہ میریڈین لائن آپ کو دکھایا گیا ہے. تو اس طریقے سے ایک گیٹ آئے گا، یہ تصویر اب نیٹ سلو ہے، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ایک گیٹ آئے گا، اور اس گیٹ کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہاں پہ ایک لگایا گیا ہے سروے 0 میریڈین. ہاں صحیح ہوا، سروے 0 بس آپ 0 میریڈین لائن دے کے یا میریڈین لائن دے دیں تو آپ کے پاس آ جائے گا. اچھا، اب تک آپ لوگ جو ہے لیول میں کہہ رہے تھے، آپ لوگ لیول میں آر ایل کی ڈیفینیشن کر رہے تھے کہ آر ایل کیا چیز ہے؟ کسی جگہ کی سطح سمندر سے بلندی یا پستی. ہاں، اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ جی K2 سطح سمندر سے 8136 میٹر کی بلندی پر واقع ہے، یا ماؤنٹ ایورسٹ سطح سمندر سے 8640 میٹر کی بلندی پر واقع ہے، تو یہ بلندی جو ہے اس کا کیا ہے؟ یہ آر ایل ہے. یہ بلندی کیا چیز ہے؟ یہ آر ایل ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اچھا، اب یہاں پہ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ یہاں پر ہمارے ساتھ ہے جی کوارڈینیٹ. اور کوارڈینیٹ کسے کہتے ہیں؟ کوارڈینیٹ کی تعریف ہے، آپ کے ڈپلوما کے بک میں کوارڈینیٹ کی تعریف یہ ہے کہ ٹریورس کے کسی بھی نقطے سے کسی دوسرے نقطے تک خاص سمت میں فاصلے کو کوارڈینیٹ کہتے ہیں. ٹریورس کے کسی بھی نقطے سے کسی دوسرے نقطے تک خاص سمت میں فاصلے کو کیا کہتے ہیں؟ کوارڈینیٹ کہتے ہیں. لیکن یہ دیکھو، یہ ہے، یہ سروے میریڈین لائن دیکھو، جو میں نے کہا کہ 0 میریڈین، یہ دیکھو یہ گیٹ ہے، یہ یہاں پہ آپ دیکھیں، یہ دیکھو یہاں پر نارتھ 0 ہے. ٹھیک ہے، اوکے. اچھا، اب ٹریورسنگ، ٹھیک ہے، سوری میں نے کیا کہا؟ کوارڈینیٹ کی ایک تعریف کہ ٹریورس کے کسی بھی نقطے سے دوسرے نقطے تک فاصلے کو کیا کہتے ہیں؟ کوارڈینیٹ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کوارڈینیٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کوارڈینیٹ کیا ہے؟ وہ اعداد جو کسی ڈرائنگ یا کسی نقشہ پر کسی جگہ کی لوکیشن یا پوزیشن کو دکھائے. نل آئیلینڈ ور کا نل آئیلینڈ، ہاں صحیح تھا. وہ اعداد جو کسی ڈرائنگ یا نقشہ پر کسی جگہ کی لوکیشن کو دکھائے یا پوزیشن کو دکھائے، ان اعداد کو ہم کوارڈینیٹ کہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ میرے انسٹیٹیوٹ میں آ رہے ہیں اور میں نے آپ کو گوگل پر لوکیشن بھیج دیا، تو اصل میں یہ گوگل پر جو ہم لوکیشن بھیجتے ہیں یہ میرے انسٹیٹیوٹ کے کوارڈینیٹ ہیں، اور اس پر آپ میرے انسٹیٹیوٹ کی طرف آ گئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یا آپ بلڈنگ، برج یا روڈ کی لے آؤٹ کرتے ہیں، اور بلڈنگ، برج یا روڈ یا کرو وغیرہ جس چیز کی، جس سٹرکچر وغیرہ کی لے آؤٹ کرتے ہیں، تو اصل میں آپ کو ان پوائنٹس کے کوارڈینیٹ دیے گئے ہوتے ہیں، اور اس کوارڈینیٹ کی مدد سے آپ وہ پوائنٹ لگاتے ہیں کہ یہ پوائنٹ یہاں پر موجود ہے. تو اصل میں کوارڈینیٹ آپ کو شو کرتا ہے کہ ویئر یور پوائنٹ لائز، کہ آپ کا پوائنٹ کہاں پر موجود ہے. اور کوارڈینیٹ کے لیے جو ہم علامت لگاتے ہیں تو علامت کیا ہے؟ وہ این ای. کوارڈینیٹ کے لیے علامت کیا ہے؟ این ای. ہمارے اکثر سرویر یا ٹیچر حضرات فرماتے ہیں کہ جی جب آپ زون 1 میں ہیں تو کوارڈینیٹ کے لیے علامت این ای ہوگا،
اور جب زون 2 میں ہے تو کوآرڈینیٹ کی علامت اس ای ایس ہوگا, اور زون 3 میں ایس ڈبلیو اور زون 4 میں ڈبلیو این, اور یہ بات بالکل غلط ہے. یہ بات کیا ہے؟ یہ بالکل غلط ہے. آپ اگر زون 1 میں ہے, زون 2 میں ہے, زون 3 میں ہے, زون 4 میں ہے, تو کوآرڈینیٹ کے لیے علامت این ای ہی ہے. یہاں پر بھی کوآرڈینیٹ کی علامت این ای, سارے 4 کے 4 زون میں کوآرڈینیٹ کی علامت کیا ہے؟ این ای ہے. آپ لوگ میٹرک میں اگر آپ لوگ جائیں نا تو میٹرک میں آپ کیا کرتے تھے کہ یہ لائن لگا لیا جی, یہ وائی ہے, یہ وائی ڈیش ہے, یہ ایکس ہے, یہ ایکس ڈیش ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر وائی پلس ہے اور ایکس بھی پلس ہے, یہاں پر وائی مائنس ہے, یہاں پر وائی مائنس ہے, ایکس پلس ہے, یہاں پر وائی کیا ہے, یہاں پر وائی بھی مائنس ہے, ایکس بھی مائنس ہے, یہاں پر وائی پلس ہے اور ایکس کیا ہے, ایکس مائنس ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے آپ جب یہاں پر آئیں گے تو n پلس ہے, ای پلس ہے, n مائنس ہے اور ای پلس ہے, n اور ای دونوں مائنس ہے اور n پلس ہے اور ای مائنس ہے. تو اگر آپ لوگ کیا کریں گے, کوآرڈینیٹ ہے تو زون کے بدلنے سے کوآرڈینیٹ کے ساتھ پلس اور مائنس کا سائن لگ جاتا ہے, باقی علامت کوآرڈینیٹ کے لیے وہی این ای ہے. کوآرڈینیٹ کے لیے علامت وہی کیا ہے, این ای ہے. کوآرڈینیٹ کے لیے علامت جو ہے وہ چینج نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ خبر پڑی گئی. اچھا, اب بات یہ ہے کہ جس طریقے سے آر ایل کے لیے ایک ڈیٹم پوائنٹ تھا, اور آر ایل کے لیے ہم نے ڈیٹم پوائنٹ کہا تھا کہ جی کراچی میں کماڑی میں جو ہے سروے آف پاکستان کا سرکاری محکمہ ہے, اور اس محکمے کے دفتر میں جو ہے ایک بینچ مارک لگایا گیا ہے, اور اس بینچ مارک کی اوسط سطح اور سمندر کی سطح دونوں برابر ہے, تو اس بینچ مارک کا آر ایل 0 ہے. اور پھر ہم نے کہا تھا کہ پاکستان, افغانستان اور ہندوستان میں سی بی ایم سے حوالہ دیا جاتا ہے, اور وہ تفصیلاً جو ہے وہ میں نے لیول کو اس پر کلاس لی تھی. بات سمجھ میں آ گئی. اب اس طریقے سے بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے کوآرڈینیٹ کے لیے ڈیٹم پوائنٹ کیا چیز ہے, نل آئیلینڈ. کوآرڈینیٹ کے لیے ڈیٹم پوائنٹ کیا چیز ہے, کون سی جگہ ہے, نل آئیلینڈ. اور نل آئیلینڈ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پرائم میریڈین اور ایکویٹر دونوں ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں. کون سی جگہ ہے, جہاں پر پرائم میریڈین اور ایکویٹر دونوں ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں. تو یہاں پر کوآرڈینیٹ کو کیا کیا ہے, یہاں پر کوآرڈینیٹ کو 0 لیا گیا ہے. اور یہ آئی لینڈ نہیں ہے, نل دیکھو, نل نل کے معنی کیا ہے, 0 آئی لینڈ. یہ آرٹیفیشل ایک جزیرہ ہے, قدرتی جزیرہ نہیں ہے. بحری اوقیانوس میں کیا گیا, ایک بایوٹ کو چھوڑا گیا ہے. کیا چھوڑا گیا, ایک بایوٹ. دیکھو اس کو بایوٹ کہتے ہیں, ایک کشتی سی ہے چھوٹی, اور یہ دیکھو 0 نما کشتی ہے, یہ انہوں نے چھوڑی ہے, اور اس کے جو این اور ای ہے اس کو 0 مقرر کیا گیا ہے. اس کے جو این اور ای ہے اس کو کیا مقرر کیا گیا ہے, 0 مقرر کیا. اور اس پوائنٹ پہ کیا ہوتا ہے کہ پرائم میریڈین اور ایکویٹر دونوں اس پوائنٹ پہ ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں, کراس کرتے ہیں. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ کوآرڈینیٹ کے لیے جو ڈیٹم پوائنٹ ہے وہ کیا ہے, وہ نل آئی لینڈ ہے. یہ پیسیفک اوشن میں موجود ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی کوآرڈینیٹ کے لیے ڈیٹم پوائنٹ کیا چیز ہے, ساؤتھوم ہے. ساؤتھوم جو ہے ساؤتھ افریقہ کے ساحل پر موجود ہے, اور یہ خلیج گینیا میں ہے. خلیج کسے کہتے ہیں, خلیج جو ہے یہ علاقہ ہے, اس طرف بھی سمندر ہے, اس طرف بھی سمندر ہے, اور اس طرف بھی سمندر ہے, اور درمیان میں خشکی ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ایسے علاقے کو ہم خلیج کہتے ہیں. جس طرح خلیج بنگال 3 طرف سے سمندر میں گرا ہوا ہے, ٹھیک ہے. یا سعودی وغیرہ کو خلیجی ممالک کہتے ہیں نا, تو کیوں کہتے ہیں, کیونکہ یہ 3 طرف سے سمندر میں گرا ہوا ہے, ایک طرف سے خشکی ہے. میری بات سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ تو ساؤتھوم جو ہے یہ خلیج گینیا میں موجود ہے, بحری اوقیانوس کے ساحل علاقہ ہے خلیج گینیا, وہاں پر موجود ہے. اور وہاں پر n 0.006 ہے, اور ای میرے خیال میں 0.003 ہے یا 5. تو اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ یار خلیج گینیا ساؤتھوم جو ہے کوآرڈینیٹ کے لیے ڈیٹم پوائنٹ ہے, ورنہ نل آئی لینڈ ہے. کیا ہے, نل آئی لینڈ. اور
کوآرڈینیٹ جو ہے آپ کو لوکیشن دکھاتا ہے. کیا دکھاتا ہے؟ کوآرڈینیٹ لوکیشن دکھاتا ہے. تو اسی وجہ سے کوآرڈینیٹ کے لیے ڈیٹم پوائنٹ ایک ہی ہے اور وہ ہے نل آئیلینڈ. وہ کون سا ہے؟ وہ نل آئیلینڈ. اب آپ سے انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے, ٹھیک ہے, آپ سے انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ پوائنٹ ہے, اس پوائنٹ کے کوآرڈینیٹ جو ہے n اور e 2000 اور 3000 ہے, اور اس پوائنٹ کے کوآرڈینیٹ کیا ہوں گے. تو ہمارے اکثر اسٹوڈنٹ یا سرویر حضرات وغیرہ جواب دیتے ہیں کہ جی فارمولے سے معلوم کر لیں گے. نہیں, یہ کیونکہ آپ ایک لوکیشن پہ ایک پوزیشن پر کھڑے ہیں, تو یہاں سے جو ہے آسمان تک لوکیشن آپ کا چینج نہیں ہو رہا, تو آپ کے کوآرڈینیٹ بھی سیم ہوں گے. اگر آپ کا لوکیشن تبدیل ہو گیا, پوائنٹ تبدیل ہو گیا, تو پوائنٹ تبدیل ہونے سے آپ کے کوآرڈینیٹ جو ہے وہ کیا ہوں گے؟ وہ چینج ہوں گے. میری بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ ہوئے گی کیا نا احمد؟ اچھا, اب بات یہ ہے, اچھا کوآرڈینیٹ کے لیے تو ڈیٹم پوائنٹ ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے ایک پوائنٹ ڈسکس کیا, ٹریورس. کیا؟ ٹریورس. ٹریورس دو معنی رکھتا ہے. ٹریورس کتنے معنی رکھتا ہے؟ دو. پہلے معنی میں ٹریورس بی ایم کو ایک پوائنٹ کو ٹریورس کہتے ہیں. ہمارے بی ایم کو مختلف نام لیتے ہیں, اس کو ٹریورس بھی کہتے ہیں, بی ایم کو, بی ایم تو ویسے بھی اس کا نام ہے, لیکن اس کو بی ایم بھی کہتے ہیں, ٹریورس بھی کہتے ہیں, ٹریورس پوائنٹ بھی کہتے ہیں, ٹریورس اسٹیشن بھی کہتے ہیں, یا اسٹیشن پوائنٹ, یا اسٹین, یا اسٹیشن, یا اس کے علاوہ جو ہے کیا نام ہے, چیک پوائنٹ, چیک اسٹیشن, کنٹرول پوائنٹ, کنٹرول اسٹیشن, ٹرائنگولیٹر پوائنٹ, ٹرائنگولیٹر اسٹیشن وغیرہ 10-15 نام لیتے ہیں, لیکن عام طور پر ہم اسے بی ایم کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ لیول میں جب بی ایم کے لیے پوائنٹ لگاؤ گے تو اس طرح شو کرو گے, یہ بی ایم کے لیول میں یہ گول, اور اگر آپ ٹی ایس میں تو پھر اس طرح تکون کی علامت لگاتے ہیں, بی ایم کو اس طرح تکون کی علامت سے شو کرتے ہیں. اور ٹریورس یا ٹریورسنگ جو ہے یہ ہم ٹوٹل اسٹیشن پر ایک پریکٹیکل میتھڈ ہے, ٹریورس یا ٹریورسنگ. اور اس کی تعریف آپ کے ڈپلوما کے بک میں ہے کہ مسلسل اسٹیشن پوائنٹوں کو ملانے والی جیومیٹری کی شکل ٹریورس کہلاتی ہے. مسلسل اسٹیشن پوائنٹوں کو ملانے والی جیومیٹری کی شکل ٹریورس کہلاتی ہے. جس طریقے سے آپ لیول پر بی ایم شفٹنگ کلوزنگ کرتے ہیں نا, ایک بی ایم اور دوسرے بی ایم کا آر ایل معلوم کرتے ہیں, تو اس طریقے سے ہم یہاں پر ٹوٹل اسٹیشن میں ٹریورسنگ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ٹریورسنگ. اور ہم کہتے ہیں کہ ٹریورسنگ زاویہ اور فاصلہ کی ایک ترکیب ہے جسے ہم ٹوٹل اسٹیشن سے ناپتے ہیں. ٹریورس زاویہ اور فاصلہ ہے, اور اس زاویہ اور فاصلے کو ہم کس سے ناپتے ہیں؟ ٹوٹل اسٹیشن سے. وہ آگے آپ جب ٹوٹل اسٹیشن کے پریکٹیکل میں جائیں گے تو وہ کریں گے. اب کیا ہے, ٹریورس کی دو اقسام ہے, ایک ہے اوپن ٹریورس, ایک ہے کلوز ٹریورس. اوپن ٹریورس کیا ہے؟ وہ ٹریورس جس کا آغاز اور اختتام ایک نہیں ہوتا. وہ ٹریورس جس کا آغاز اور اختتام ایک نہیں ہوتا, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اوپن ٹریورس. صحیح تھا؟ خاموش کا کلاس علم. وہ اوپن ٹریورس وہ ٹریورس جس کا آغاز اور اختتام ایک نہیں ہوتا. مثال کے طور پر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اور ایک لوگ کلوز ٹریورس. کلوز ٹریورس ہے کہ جس کا آغاز اور اختتام ایک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے کالجوں میں کلوز ٹریورس کس طرح کرتے ہیں کہ 1 2 3 4 5 اور پھر واپس 1, تو وہ ایک لمیٹڈ ایریا کے لیے کرتے ہیں ٹریورس. اب مثال کے طور پر آپ کا 10 کلومیٹر روڈ ہے, تو آپ اس پر ٹریورسنگ کرتے ہیں, تو ہم پھر اس طرح ہوتا ہے کہ اس پر ہم بی ایم لگا لیتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اب بی ایم 10 سے آپ 1 تو نہیں لے سکتے, کیونکہ کیا ہے, آپ کا بی ایم 1 مثال کے طور پر ورسٹ پبلک اسکول کے ساتھ ہے, اور بی ایم 10 آپ کا باڑا چوک میں ہے مثال کے طور پر. تو باڑا چوک سے آپ ورسٹ پبلک اسکول پہ تو آبزرویشن نہیں لے سکتے, کیونکہ دکھائی نہیں دیتا, لائن آف سائٹ سے باہر ہے. تو اسی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں, جب یہاں ہم روڈ پر ٹریورسنگ کرتے ہیں تو پھر اس طرح 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, تو پھر واپس 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اس پر کلوز کرتے ہیں. اور ٹریورس جو ہے
آپ کو کوآرڈینیٹ دکھاتا ہے. جس طریقے سے آپ نے بی ایم شفٹ انکلوزنگ کی تھی اور بی ایم شفٹ انکلوزنگ کی مدد سے آپ نے ہر بی ایم کا آر ایل معلوم کیا تھا, اسی طریقے سے لیول میں ٹوٹل اسٹیشن میں ہر بی ایم کے کوآرڈینیٹ معلوم ہو جاتے ہیں ٹریورسنگ کی مدد سے. اور ان کوآرڈینیٹ سے پھر ان بی ایم سے ہم کیا کرتے ہیں, لے آؤٹ بھی ہم ان بی ایم سے کرتے ہیں, ریسیکشن بھی ہم ان بی ایم سے کرتے ہیں, یا جتنے بھی ٹوٹل اسٹیشن پر جتنے بھی کام ہم سر انجام دیتے ہیں تو پھر ان بی ایم سے کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ گیا. اور ایک ہے زاویہ اور ایک ہے بیرنگ. زاویہ اور بیرنگ میں فرق ہے. یہ دیکھو, جب دو لائن ایک دوسرے کو ایک درمیانی نقطہ پر قطع کرے, جب دو لائن ایک دوسرے کو ایک درمیانی نقطہ پر قطع کرے اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو زاویہ کہتے ہیں. اور بیرنگ کسے کہتے ہیں, بیرنگ کہتے ہیں شمال کے ساتھ رابطے کے بعد لیا جانے والا پہلا زاویہ. شمال کے ساتھ رابطے کے بعد لیا جانے والا پہلا زاویہ. میریڈین کے ساتھ جھکاؤ کو بیرنگ کہتے ہیں. میریڈین کے ساتھ جھکاؤ کو بیرنگ کہتے ہیں. اب بات یہ ہے نا, بعض اوقات آپ سے انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے کہ بیرنگ اور اینگل میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے, تو بیرنگ کیا چیز ہے, بیرنگ شمال کے ساتھ رابطے کے بعد جو زاویہ ہے. اور اینگل کیا ہے, اینگل دو پوائنٹوں کے درمیان. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ یہ شہزاد ہے, شہزاد ہمارا بی ایم 1 ہو گیا. ٹھیک ہے, شہزاد کیا ہوا, بی ایم 1. میں نے شہزاد پر ٹوٹل اسٹیشن کو سیٹ کیا اور شمال کے ساتھ میں نے رابطہ قائم کیا. وہ کمپاس پر کرتے ہیں, وہ جب پریکٹیکل میں جائیں گے تو شمال کے ساتھ کس طرح رابطہ قائم کرتے ہیں وہ آپ کو سکھاؤں گا. شمال کے ساتھ رابطہ قائم کیا اور پھر قاری حضرت علی کی طرف جو زاویہ لیا, اس کو ہم زاویہ نہیں کہیں گے, اس کو اینگل نہیں کہیں گے, اس کو ہم بیرنگ کہتے ہیں. کیونکہ شمال کے ساتھ رابطے کے بعد آپ نے زاویہ لیا ہے تو اس زاویہ کو ہم کیا کہیں گے, بیرنگ کہیں گے. لیکن جب آپ نے اب آپ آگے آتے ہیں تو آپ نے ٹی ایس حضرت علی پر سیٹ کر دیا. ٹھیک ہے, اب آپ نارتھ زیرو نہیں کرتے, آپ کیا کرتے ہیں, شہزاد پر پرزم پول لگ کر شہزاد کو زیرو کریں گے اور پھر اس کے بعد فراز کی طرف زاویہ لیں گے. ٹھیک ہے, اب یہ جب حضرت علی پر ٹی ایس کو سیٹ کیا اور فراز کو شہزاد کے ساتھ رابطہ کیا اور پھر آپ نے فراز کی طرف جو زاویہ لیا, اس کو ہم ہارزنٹل اینگل یا اینگل کہتے ہیں. اس کو بیرنگ نہیں کہو گے. اس سے فارمولے کی مدد سے بیرنگ بنائیں گے اور پھر وہ آگے جب ٹریورسنگ ہم کریں گے تو اس میں آپ سیکھ جائیں گے کہ فارمولے کی مدد سے کس طرح اینگل سے بیرنگ بناتے ہیں. تو اینگل اور بیرنگ میں یہ فرق ہے. اگر آپ لوگوں کا کوئی کوسچن ہو, سمجھ نہیں آئے ہو کسی پوائنٹ پہ تو بتا دیں. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا پیج لائک کریں, السید اکیڈمی اور پریکٹیکل لینڈ سروے. اس کے علاوہ جو ہے ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0346 92 51 799 0312 59 56 050 اور یوٹیوب چینل السید اکیڈمی اور پریکٹیکل سروے کے نام سے, اور اس طریقے سے جو ہے ٹک ٹاک آئی ڈی السید اکیڈمی سروے کے نام سے. اور انشاءاللہ آپ یہاں پر آ کر مطمئن ہوں گے. ہم پریکٹیکل 100% پریکٹیکل کرواتے ہیں اور سائٹ کے مطابق جو ہے ایز پر سائٹ جو تھیوری ہے وہ بھی کرواتے ہیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.